آغاز میں آپ کو بتائیں، عمران خان کے پاک فوج کی سینئر قیادت سے متعلق بیان پر پاک فوج کا رد عمل، ہتک آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر پاک فوج میں شدید غم و غصہ ہے۔ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک قرار۔ پاک فوج قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ہر روز جانیں قربان کر رہی ہے۔ ISPR کا یہ کہنا ہے، پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے طریقہ کار کو متنازع بنانا پاکستان کے مفاد میں نہیں، یہ بھی کہا گیا ISPR کی جانب سے، جبکہ پاک فوج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کے عزم پر قائم ہے۔ پاک فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پر محیط ہے، ISPR کا یہ کہنا ہے۔ اور صدر مملکت کہتے ہیں کہ آرمی چیف سمیت تمام فوجی محب وطن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کریں۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاک فوج کی حب الوطنی پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سمیت تمام فوجی محب وطن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کا مذموم ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے عمران نیازی کی نفرت انگیز اور انتہائی قابل مذمت مہم ہر روز نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ عمران خان مسلح افواج اور اس کی قیادت کے خلاف براہ راست کیچڑ اچھالنے اور زہریلے الزامات لگا رہے ہیں۔ عمران خان کا مذموم ایجنڈا واضح طور پر پاکستان کو تباہ اور کمزور کرنا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اس قوم کا فتنہ کون ہے۔ قوم سیلاب زدگان کے ساتھ، جبکہ یہ شخص جلسہ کھیل رہا ہے۔ آصف علی زرداری نے ایک بیان میں کہا کہ آج سب کو انسان اور حیوان کا پتہ چل گیا ہے۔ اس شخص نے اس ملک کو کمزور کرنے کا کہیں سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو ہمارے جیتے جی پورا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا وہ اپنے اداروں اور جرنیلوں کو اس شخص کی ہوس کی خاطر متنازع نہیں بننے دیں گے۔ سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر ایک بہادر اور محب وطن ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان بھارت کی طرح پاکستان کی معیشت اور دفاع پر حملہ آور ہیں اور وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ چیئرمین PTI توشہ خانہ فنڈنگ کے جیسے معاملات میں تحفظ چاہتے ہیں۔ آئین اور قانون کی طاقت سے عمران خان کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ آنے والے دنوں میں ان کے خلاف لمبی کارروائیاں ہونے والی ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی دفاع کے جو ادارے ہیں ان کو اٹیک کریں۔ وہ تحفظ مانگتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اپنی جو ان کی پچھلے 4-5 سال میں سکینڈلز کی بھرمار ہوئی ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے یا پیسہ خیرات میں وصول کر کے اپنی سیاست لگانے والے جو کیس ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے۔ شخص کا صرف اور صرف کمٹمنٹ جو ہے اپنی ذاتی اقتدار کی حوث کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی اپنے خون کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ ایسے شخص جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف آنے والے میں لمبی قانونی کارروائی ہونے والی ہیں، کچھ شروع ہو گئی ہوئی ہیں، کچھ شروع ہو جائیں گی۔ اور لیکن ایک بات میں آپ کے سوال میں کہ ہم خدا نخواستہ کو نجائز نہیں کریں گے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں تمام سازشوں کا منبع ہیں۔ چیئرمین PTI نے بتا دیا کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے۔ اب امتحان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے۔ غور جاری ہے۔ عمران خان لائن کراس کر گئے، آئین و قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ عمران صاحب جو ہیں اس ملک میں تمام سازشوں کا منبع ہیں۔ جو سازش شہباز گل صاحب نے کی تھی اس کا اعتراف جرم کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے تمام عوام کو یہ بتا دیا کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے۔ کبھی ہمارے ہمسایہ ممالک میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولے۔ اب تو امتحان آ گیا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور انصاف مہیا کرنے والے اداروں کا۔ کبھی آپ جا کے سازش کرتے ہیں IMF کے خلاف کہ پاکستان کو IMF پروگرام سے نکال دیا جائے کسی طریقے سے اور پاکستان کا شری لنکا والا حال ہو جائے۔
سوال تو اب یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون کھڑا؟ یہ بیرونی کا آلاپ کرنے والوں، یہ اندرونی سازش کس نے کی ہے؟ میرے خیال میں جی بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور اس کے اوپر غور و غوص کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کون سا قانون وائلیٹ ہوا ہے، کہاں ہوا ہے اور کیا ایکشن لینا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عمران خان فوج، عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کو پاکستان میں سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان سے ثابت ہو گیا کہ شہباز گل کے بیانیے کے پیچھے بھی عمران خان کا ہاتھ ہے۔ شرجیل میمن حیدرآباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس شخص نے جو پھر ایک گری ہوئی بات کی ہے اپنے ملکی اداروں کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اس وقت کسی سیاست کا دشمن نہیں، یہ پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور کل کے عمران خان کے بیان سے جو شہباز گل کا بیانیہ تھا، اس کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے کہ شہباز گل کے جو الفاظات ایک ٹی وی چینل پہ، وہ شہباز گل کے نہیں تھے، وہ عمران خان کے ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا۔ یہ شخص اس میں ملک کی عدلیہ کے خلاف، ملک کی فوج کے خلاف، ملک کی الیکشن کمیشن کے خلاف، سب کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص پہ پاکستان میں اس طرح کی جو سیاست کر رہا ہے، سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں تو دوسری جانب مختلف ممالک سے سیلاب زدگان کے لیے امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ترکمانستان اور یو اے ای سے امدادی پروازیں کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئیں۔ ترکمانستان سے پہلی پرواز امدادی سامان لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ترکمانستان کے سفیر، این ڈی ایم اے کے نمائندوں، پاک فوج اور دیگر نے سامان وصول کیا۔ متحدہ عرب امارات سے بھی سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی پروازیں کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے ریلیف، یو اے ای کونسل جنرل، این ڈی ایم اے کے نمائندے، پاک فوج افسران اور دیگر نے امدادی سامان وصول کیا۔ عمران خان سیاسی لیڈر نہیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک بند کیا جائے، یہ کہنا ہے مریم نواز کا۔ عمران خان کو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لانچ کیا گیا، قوم کو بدحالی اور مایوسی کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ مریم نواز کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ مزید کہا کہ عمران خان نے ملکی معیشت کے بعد مسلح افواج پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ عمران خان سیاسی لیڈر نہیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک بند کیا جائے۔ عمران خان کو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لانچ کیا گیا، قوم کو بدحالی اور مایوسی کے گڑھوں میں دھکیلنے کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں کراچی بہادر آباد عارضی مرکز میں MKM پاکستان رابطہ کمیٹی کے ارکان پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ذریعے یہ سوال خود ابھی حکومت سے بھی کیا ہے، اداروں سے بھی کریں گے کہ یہ پاکستان طاقت سے نہیں صرف انصاف سے جڑا رکھ سکتا ہے۔ پاکستان کے استحکام اور سلامتی صرف اور صرف سب کو برابر کا وفادار، سب کو برابر کا حقدار اور سب کو ایک جیسا شہری سمجھنے کے لیے، اس کے بغیر نسل، زبان اور طبقات کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ انصاف کے پیمانے مختلف ہوں تو بات بنے گی نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی میں رہنما MKM خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ کراچی کے مسائل کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ خبر و رپورٹس آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔